جی سر آپ نے جو اہل تشریح کے بارے میں جو بات کی تھی شروع میں، وہ تو پھر اس سے تو بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے وہ تو میں نے ایک آپ کے سامنے جو حقیقت بیان کی ہے کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ یعنی انہی لوگوں کی طرف سے جن کے وہ لیڈرز ہیں ایسی معلوم ہوتی ہے کہ کسی کی خبر دوسرا طرف دی ہے تو کچھ ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا پھر ان کا ایمان بھی اس طرح خطرے میں نہیں پڑ جاتا؟ تو اگر وہ بھی اسی کا انکار کر رہے ہیں جو سو کال جو ہوئی ہوئی ہے، اگر وہ بھی اس فہم سے، تو اس نے بھی اس فہم سے اٹھنا ہے. وہ تو نہیں یہ کہتے نا کہ یہ وہی ہوگا، لیکن اگر سر وہ وہاں سے نمودار ہوگا تو ہوگا جیسے، تو پھر تو وہ اسی کو مانیں گے اس حساب سے. دو شخص نہیں ہو سکتی ہیں ایک بھی ہو سکتی ہے دو. ان کا نام محمد غزنوی تھا، سر اگر 2 شخصیتیں بھی ہوں، 2 بھی ہوں اس صورت میں بھی تو پھر تو وہ کیا وہ صحیح ہوگا پھر؟ جب وہ موضوع ہوگا یہ تو ابھی فی الحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستے ہیں مطلب بات یہ ہے کہ پھر اس کی 2 گھنٹے ہمیں بچائیں گے. آپ کے کوشچن جو ہیں وہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ. ابھی 2.5 مہینے پڑے ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ بہت سی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اس میں جو بیسک کریکولم ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ باقی کلاسز میں پڑھیں گے. تو اس کریکولم سے اوپر جو ہے وہ میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اس میں بہت کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ دوسرے میں جا کر بیٹا آپ کو بتا یوسف نجار جو تھا عیسائیوں کے مطابق یہ منگیتر تھا حضرت مریم. تو یعنی معاذ اللہ شادی تو نہیں ہوئی تھی تو آؤٹ آف بیڈ لاک بفور بیڈ لاک جو ہے معاذ اللہ ان کا تعلق قائم ہوا. اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ جو بیٹا ہونے کا تصور ہے، اللہ کا بیٹا ہونے کا تصور، یہ کیا ہے؟ ہم سمجھا کیا سمجھنا ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا غلط ہے نا میری بڑی سامنا رہا ہے یہ جا کے لگا ہوا ہے وہ تو گل ہو گئی دوسری گل میں کہی ہے وہ اوپر جو ہے بڑی سامنا رہا تھا بیٹا اللہ کا حکم جو آئے ہیں ان کو یہ گردانتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. کیا تعلق کیا بنا کہانی کیسے دیکھو اللہ کی روح کی خوب جو ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں عیسائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی معاذ اللہ کہ جیسے حضرت مریم کے ساتھ جنسی تعلق قائم ہوا اللہ تعالیٰ کا، یہ ہے دنیا عظیم جس پر قرآن عظیم کا اتنا مدد پڑتا ہے. ورنہ کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نون ہے نا کہ حضرت مریم کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں. تو ماں حضرت مریم ہے، باپ معاذ اللہ خدا ہے. نظر خدا ہے کہ کتنا بڑا جو بات ہے وہ مجھے نکالتے ہیں. اور پھر ان کے بعد جو ان کے فرقے ہیں ان کی جو تصدیق ہے عیسائیوں کے ہاں اس کے 2 ورژن. ایک تصدیق ہے گاڈ دا فادر، جیزس دا سن آف گاڈ، اینڈ میری دا مدر آف گاڈ سن. دوسری تصدیق کیا ہے گاڈ دا فادر اور دوسرا جو ہے وہ حضرت مسیح جیزس اور تیسرے ہولی گھوسٹ یعنی جبرائیل علیہ السلام. یعنی وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تنہائی میں ان کے ملے جدھر کی طرف بھی ہم نے کیا تھا تو معاذ اللہ اس کو ان کا وہ تعلق جو ہے وہ قائم ہو. اصل میں سارا جو چکر کیا ہے اس چکر کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی معجزے کا ذکر کرتا ہے وہ جو ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے وہ 3 پڑھے نا، عالم امر، عالم خلق اور عالم تدبیر. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا تعلق عالم امر سے ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی وہ امر کی کیپیبلٹی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ کہتے ہو جائے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر اللہ کو ملتا ہی نہیں ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ کن نہیں مانگتے تو پھر آپ کو دل کی محسوس کرنا پڑے گا. 9 سے آ گیا. یہ ہے سارا چکر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
یعنی سارا جو معجزات کا انکار سرسید نے کیا اور اس کے بعد ان کے سارے اہل بچوں نے کیا، کیوں کیا؟ یہ میٹیریلزم کا دور ہے، نیوٹونین فزکس کا دور ہے، اور اس میں 2 2 4 ہی ہونا ہے، 2 2 5 نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں کوئی نہ کوئی گیپ تو کرنا پڑتا، کیسے ہو گیا؟ ایسی ایسی الٹی سیدھی ہانکتے ہیں اس کے آ کے، کبھی مدد بن جاتا ہے کا سنا تھا آپ کو لطیفہ؟ نہیں آپ کو نہیں سنایا، کسی اور کو سنایا تھا؟ سنا ہے کراچی میں، چل وہ کرایہ میں دینا کراچی چل رہے ہیں، جدو جدر ہو گئے سن رہے جتنا اللہ کر کے نہیں ہاں جی آگے سب لوگ بسم اللہ اول و آخرات کہاں پہنچے تھے آپ جی 2 چیزیں جو ہیں انہوں نے بیس بنا کر باقاعدہ، یعنی جو رومن امپائر تھی اس میں یہودیوں نے اپنی ریلیجس ایک حیثیت جو تھی یہ منوائی ہوئی، تو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی یعنی رومن امپائر اور جوز کے درمیان، جیسے میں ریفر کر دوں آپ کو کہ یہ جو سعودی حکومت قائم ہوئی تھی، یہ 2 خاندانوں نے مل کر یہ حکومت بنائی، آل سعود اور آل شہر، یعنی مفتی محمد بن عبد الوہاب، کی وجہ سے وہابی کہلاتے نہیں کہہ رہے تھے، یہ مفتی محمد بن عبد الوہاب تھے رحمہ اللہ، تو ان دونوں نے لڑ کر یہ حکومت قائم کی تھی، اور جو حکومت قائم ہوئی تو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی حکومت کے درمیان، یعنی آل شیخ اور آل سعود کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ 3 محکمے جو ہیں ہمیشہ وہ آل سعود کے پاس رہیں گے، آل شیخ کے پاس رہیں گے، محکمہ حج، محکمہ تعلیم اور محکمہ مذہبی امور، اور اسی لیے جو آل شیخ کے بعد یہ نابینا پان آ گیا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ حج کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے وہ نابینا ہوتا ہے، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا دیا کرتے خطبہ، تو وہ کیونکہ اب ان کی پریولیج ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، تو آہستہ آہستہ ہوا کیا، جس کی لاٹھی اس کی بہن، آہستہ آہستہ بالکل کھلے جان ہو گئے آل شیخ، لیکن انڈرسٹینڈنگ بھی یہ، اسی طرح رومن امپائر میں انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ 2 پیرلل کورس چلتے تھے، جیسے مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پر یعنی ہر شخص جو تھا وہ اس کو اختیار تھا کہ وہ چاہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لے، چاہے تو ابوبکر کے پاس چلا جائے، چاہے تو عمر کے پاس چلا جائے، چاہے تو یہودی کورٹ سے ادھر چلا جائے۔ اسی میں واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کے ہاتھ میں نکلی دے دی، پھر وہ ابوبکر کے پاس گیا تو یہودی نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، تو ابوبکر نے کہا کہ میرا کوئی کام نہیں فیصلہ کرنے کا، وہ عمر کے پاس چلا گیا، اس کو عمر کو بھی بتا دیا یہودی نے کہ اللہ کے رسول اور بکر نے ڈگری دے دی، تو دونوں اکٹھا گئے اندر گئے تلوار لائی آ کے گردن اڑا دے کہ اللہ کے رسول کو ایمان لانے کے بعد معاف تھا نا، وہ فیصلہ نہیں مانتا تو اس کا پرجام دے۔ اسی طرح وہاں پر انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یعنی رومن جو سرکاری حکومت کے کورس تھے وہ بھی تھے، جیسے ہمارے یہاں نہیں، یعنی مختلف دفعات ہیں کہ جو مقدمہ کوئی جرم ہوا ہے تو اب پولیس کے پاس جو ہے وہ ایک آ جاتا ہے نا پوائنٹ کہ جی ایک حدود آرڈیننس کے تحت بھی مقدمہ درج ہو سکتا ہے، اور یہ ٹیررسٹ اینٹی ٹیررسٹ کورس کے تحت بھی اندر کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ عام جو عدالت ہے اس میں بھی جا سکتا ہے۔ اب اس کو ریٹ لگ جاتا ہے پھر پولیس کا، اگر اس کو حدود آرڈیننس سے نکالنا ہے تو پھر یہ ہے، اور اگر فلانے میں نہیں بھیجنا تو پھر یہ ہے۔ ایسے ہی وہاں پر انڈرسٹینڈنگ یہ تھی یہودیوں کی اور رومن امپائر کی کہ یہودی کورٹس یعنی ان کی مذہبی عدالتیں جو فیصلہ کرتی تھیں ان فیصلوں کی ایگزیکیوشن جو تھی رومن حکومت کرتی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 2 مین چارج ہوئی۔ نمبر 1 یہ شخص جو ہے وہ ہے معاذ اللہ، دوسرا کہ جادوگر ہے، یعنی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے اب اس کو تو انہوں نے ریکلائز کر لیا نا کہ یہ جادوگر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ نے جو معجزات دکھائے وہ بڑے کمال کے تھے کہ پیدائشی نابینا اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھیں بسم اللہ کر کے تو وہ دیکھنے لگتے ہیں، لیپروسی کو لاعلاج مرض تھا تو جو بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا، کھڑے ہوئے آدمی سے کہتے تھے تم یہ کھا کے آئے ہو، یہ بغیر ایکس رے کے اور بغیر سی جی کے
یہ بتا دیتے ہو یہ کھا کے آئے ہو، گھر میں بھی یہ چھوڑ کے آئے ہو فریج کے اندر، اسٹور کر کے آئے ہو، یہ بتا دیتے تھے. اور قبرستان میں جاتے اور کسی قبر کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے خوب زندہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، اور مردہ نکل کے کھڑا ہو جاتا. اب ان سب چیزوں کو انہوں نے موجودہ نہیں جادو قرار دیا. اور جادو جو تھا جیسے ہماری شریعت میں حرام ہے، ایسے ہی شریعت دوسری بھی جادو حرام تھا، کفر تھا. تو یہ دو مین الزامات جو ہے وہ انہوں نے لگائے اور کروسیفیکیشن کا سینٹنس جو ہے وہ ان کے خلاف پاس کر دیا. اگر سارے کام سے کروسیفیکیشن کہتے ہیں سلیب دینی. یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے پھانسی، ایک ہے سلیب. دونوں میں فرق کیا ہے کہ پھانسی میں ایک بندہ جو ہے بالکل یہاں تک اس کو ٹائٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور آدمی کو لٹکا دیا جاتا ہے، جس میں سپورٹ کھینچ دی جاتی ہے، بلکہ کچھ نظامی بدن جو ہے وہ بھی اوپر لا دیا جاتا ہے تاکہ جلدی جو ہے اس کی جان نکل جائے، جس سے اس کی اسپائنل کارڈ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اسپائنل کارڈ ٹوٹنے سے پھر اس کی موت واقع ہو جائے. دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کروسیفیکیشن. یہ کیا ہے؟ یعنی ایک لمبا لکڑی کا ٹکڑا لے کر، کسی درخت کا تنا لے کر لمبا، اور اس کے اوپر یہاں ایک کراس بار لگا دی جاتی ہے اور زندہ انسان کو لا کے اس کے پاؤں جو ہیں وہ یہاں پر میخوں کے ساتھ گاڑ دیے جاتے ہیں، ہاتھ جو ہیں وہ یہاں پر میخوں کے ساتھ گاڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر اس لکڑی کو زمین کے اندر گاڑ کے کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ عبرت بنے لوگوں کے لیے کہ یہ شخص اس کا خون رشت اس کے. اب چونکہ ہاتھ جو ہے وہ بھی کیل میں گڑے ہوئے ہیں، یعنی ہاتھ پاؤں کے وہ مار نہیں سکے گا ٹھیک، لیکن بھارا جب زور لگائے گا تو اس کا خون جو ہے وہ آہستہ آہستہ رسے گا، یعنی بڑی ہی اذیت ناک موت میں وہ شخص جو ہے وہ مرے گا. اسے کہتے تھے سلیب. اور یہ سلیب جو ہے یہی آپ یہ دیکھیے گا عیسائیوں کا نشان ہے، یہی چیز. اور پھر انہوں نے یہ جو لباس بنائے ہیں اس کے اندر بھی اس کی علامت ہے. یہ جو کالر والا قمیض ہے، اگر آپ اس کالر کو سیدھا کریں اور یعنی اگر اس کالر کو آپ سیدھا کر لیں یوں کر کے تو آپ دیکھیں گے یہ پٹی اور اوپر سے وہ یہ حصہ آ جائے گا، اور یہ جو سیٹ بنی ہوئی ہے یہ باقاعدہ یہاں پہ اس کی علامت ہے. یعنی جو مسلمانوں نے کٹنگ بنائی تھی قمیض کی، اس میں جو اوپر کالر نہیں تھا نا، یعنی اوپر کا حصہ تھا، یعنی آئیڈیا تو یہ ہے کہ یہ پٹی بھی نہ ہو تو پھر وہ گریبان ہوگا، لیکن ہونے سے تو کم سے کم کالر جو نہ ہوگا. تو میں سفر میں جا رہا تھا جناب ایکسپریس میں بہت لوگ ساتھ ایک جو ہے وہ عیسائی جو مسلمان ہو چکا ہوا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا کہ میں عیسائی پادری ہوں. تو کیونکہ میں نے وہ کالر والی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس نے پھر مجھے یہ سمجھایا کہ یہ دیکھیں کیوں اگر آپ کو کھولے کالر ہو تو پھر یہ اسکرین کی شکل جو ہے اس وقت میں نے یہ کالر والی زمین جو ہے وہ چھوڑ دی. تو پھر یہ سلیب ہے. تو انہوں نے سینٹینس دے دی کہ ان کو سولی دے دی جائے، اور اب رومن امپائر نے اس کی ایگزیکیوشن کرنا. اب اس کے لیے یعنی جو گورنر تھا جس علاقے میں یہ تھے، اس گورنر نے اس کو پتا تھا کہ یہ خام خواہ یہ زیادتی کر رہے ہیں. تو عیسائیوں کی اپنی جو موویز ہیں نظارہ کے جو ایسٹر یا کرسمس کا موقع ہوتا ہے تو یورپ کے اندر جو ہے وہ عام ٹی وی پر وہ ایسی فلمیں جو ہے وہ دکھاتے ہیں. آپ انٹرنیٹ میں بھی جائیں گے، آپ جیزس نظارہ ٹائپ کریں تو یہ مووی جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی وہاں. تو اس میں یہ دکھاتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو تھا سوری گورنر جو تھا اس نے پانی منگوایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کیا گیا. وہ بتاؤں گا تو کیسے وہ اریسٹ ہوئے، ہوئے کے لیے ہوئے. تو اس نے ایک پانی کا برتن منگوایا، اس نے ہاتھ دھو دیے کہ آئی واش مائی ہینڈ آف دا بلڈ آف جیسس، کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، فیصلہ جو ہے یہودی کورٹس کا ہے، اس کو میں اب ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں، ورنہ میرے ہاتھ میں وہ عیسیٰ کے خون سے پاک. بہرحال وہ یہ کہ اب ان سپاہیوں نے، رومن امپائر کے سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر کے اور یہ سولی چلانا تھا. تو اس کے لیے کیا ہوا کہ وہ آئے
یعنی اس کمیونٹی کے اندر، اس علاقے کے اندر جہاں تک گھر کا پوچھا کہ یہ شخص اس نام کا ہے ہوتا ہے، تو اس نے غور کے اندر تو کیونکہ ان کا سرمن تو پہلے ہی انہوں نے ظاہر کر دیا ہوا تھا، اور پھر ان کے خلاف حضرت عیسیٰ پر پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف بھی فیصلہ ہوا ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک باغ کے اندر بنا لیے ہوئے. اب وہ پوچھا کہ جیسس جو ہے وہ کون سا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا کوئی پتا کسی نے کوئی پتا نہیں. ادھر کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی ذمہ دار ایڈمنسٹریشن کا ہوگا ان کے حواریوں میں سے، انہوں نے ایک آدمی ان میں سے اپنے حواریوں میں سے، یعنی جولیاس نامی غالب کو ایک مووی میں دیکھا تھا وہاں ٹویٹر میں کہ جولیاس اس کا نام تھا، اس کو بھیجا کہ یہ بازار سے جا کے کھانا لے کے آئے. اب وہ جب بازار میں گیا کھانا لینے کے لیے تو کسی نے کہا رومن سپاہیوں سے کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہاں ہے، یہ اس کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اسے شاید پتا. تو رومی سپاہیوں میں سے پتا ان کا بتاؤ بیٹا مجھے نہیں پتا. نہیں پتا پہلے ڈرایا دھمکایا تو پکا رہا وہ. پھر دوسرا طریقہ انہوں نے استعمال کیا، ٹریک 2 پہ لے کے گئے، پھر ٹریک 2 پہ جا کر اس کو رشوت دینی ہوتی ہے، وہ بتاتے. تو عیسائیوں کے ورشن کے مطابق یعنی جب وہ 30 سلور پوائنٹس، اس وقت کے جو سلور پوائنٹ ہو گئے بڑی اماؤنٹ ہوگی، تو 30 سلور پوائنٹ آج کی زبان میں آپ جو کہے تو 30 لاکھ پہ جا کے اس کے منہ میں پانی آ گیا. وہ تو اللہ کے رسول ہے، اللہ نے آپ کو بتا رہا ہے، میں وہ تو کیسے کرے گا شیطان ایسی پٹی پر آتا. تو وہ 30 سلور پوائنٹ پر آتے. اس نے کہا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ فلانے باپ میں اچھا ہاں تو وہ دور میں پڑے ہو گئے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فلانے باغ میں انہوں نے کیسے پر پچھانے نہیں کون کتنا پچھانے کا نشانے بھی درد ہوتی. انہوں نے کہا کہ جی بس باغ کا انہوں نے دس دیا گا لیکن جا کے میں فراز نہیں کرتا ہے حواریوں میں سے تھا باقی سارے کو مار کھانی کیوں. انہوں نے کہا کہ یہ میں ادھر نہیں رکھ سکتا کام کا مگر یہ ہے چیز کھڑ بس اس باغ میں میں اگے سے داخل ہو جاؤں گا. تو باغ کے جڑے ہوئے بھی بتانا کوئی رابطہ نہیں کرنا، میں آپ کے آمنا جا رہا ہوں گا باغ کے اندر تو تھی منزل رہنا تو میں کتنے بڑے ہیں اس کو ادھر بڑا ان کے اگے ادھر کے سب لگے گا کام کہ وہ کون ہے. بندے وہ سارے آقا کہہ کے بلا رہے ہوں گے اور تو وہی ان کا. اب ہوا کیا کہ وہ اندر داخل ہو گیا اور جس کو بھی آقا کہہ کر سارے حواریوں نے بلایا عیسائیوں کے ورشن کے مطابق اسی کو پکڑا جو رومن سپاہیوں نے اور گرفتار کر کے لے گئے گورنر کے پاس اور اس نے پا کے کسی کے تو تھوڑی جو یہ فیصلہ ہے عدالت کا پڑھ کر دکھایا گیا جو بھی پھانسی کا کام ہمارے یہاں روٹین ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک وہ اسٹیٹ جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہے باقاعدہ جو کورٹ کے آرڈر ہوتے ہیں جو بھی ہوا تو وہاں عیسائیوں کے ورشن یہ ہے کہ پھر یہ باقاعدہ سوری چڑھ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اور پھر ان کو دفن کیا گیا. 3 دن کے بعد ان کی قبر پھٹی اور اس میں پھر زندہ ہو کر نکلا اور پھر زندہ آسمانوں پر رہے اور قیامت کے قریب یہ واپس آئیں گے. تو اس کو وہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس کہتے ہیں. فرسٹ کمنگ آف جیسس ہوتی کہ پہلے تو عیسیٰ ہے اب سیکنڈ کمنگ یہ ہے عیسائیوں کا ورشن. ہمارا ورشن کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے بڑے زور کے ساتھ کہتا ہے یعنی یہودیوں پر جو قرآن مجید نے چارج شیٹ لگائی ہے سورہ نساء کے اندر پڑھنے والی چارج شیٹ ہے. جی آیت نمبر 156 سے شروع ہے 55 سے شروع ہو رہی ہے. یعنی فبما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ. انہیں ان کے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو میثاق کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے کی وجہ سے انہیں سزا ملی.
وقتلهم الانبیاء اور انبیاء کرام کو قتل کرنے کی وجہ سے بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے ناحق، فلا یؤمنون الا قلیلا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کم ہی ایمان لائیں گے، زیادہ پریشان نہ ہوں۔ وہ بھی کفر، اور ان کے کفر کی وجہ سے وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور حضرت مریم پر وہ بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ وقولہم، اور ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول جو انہیں قتل کیا ہے، یہ بھی ان کا ایک آل اسٹیٹمنٹ ہے جس کو سے گزارا۔ اچھا یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ لیکن ایک ہی جملے کے اندر اوپر کہا گیا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کیا، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ اس میں وہ تو ڈاکٹر صاحب نے جو ایکسپلینیشن دی ہے فرق کی وہ یہ ہے کہ نبی جو ہے صرف ایک کیڈر کا نام، جیسے سی ایس ایس کیڈر ہے، یا گریڈ 19 کے آفیسرز ہیں، گریڈ 20 کے آفیسرز ہیں، گریڈ 21 کے 22 کے آفیسرز ہیں، لیکن ان کی آفیشل حیثیت کب بنتی ہے؟ جب انہیں کوئی آفس دیا جاتا ہے۔ جب تک وہ او ایس ڈی ہوتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہاں وہ بزنس اسکیل کے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی قلم میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، ان کی کوئی آفیشل حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن جب کسی کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے تو پھر ایک حوالدار جو ہے وہ بھی ایک اتھارٹی والا ہے، اگرچہ وہ بیچارہ 8 اسکیل کا ملازم ہے۔ یہ فرق ہے کہ جو رسول ہے جب وہ کسی رسول کو کسی طرف بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ یعنی کسی ایس ایچ او کو اگر حملہ کر کے مارا جائے تو وہ وزیر اعلیٰ کیا سمجھتا ہے کہ یہ مجھے مارا گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جن کو بھی کسی کی طرف بھیجا ہے الہ، ان کی اللہ تعالیٰ نے پوری سپورٹ دیا ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو بھی چونکہ واضح طور پر رسول الہ بنی اسرائیل کہا تھا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نہیں ہونے دینا تھا اور نہیں ہونے دیا۔ ان سے پچھلے جو رسول ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ جب بھی قوم نے رسول کے خلاف اللہ نے رسول کو نکال لیا بچا کے اور قوم کو تباہ کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قوم کے خلاف ججمنٹ ریزرو کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا دیا۔ اب قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر یہودیوں کو موقع دیا جائے گا، اب بھی موقع ہے اس کو مان لو اور ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کو واپس لے لو۔ تو بہت کم ہی ان میں سے ایمان لائیں گے، اکثریت اس لاہور میں انکار کرے گی، بلکہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو مینڈ کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لے آئیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے اور عیسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک موجزانہ شخصیت ہے اور وہ موجزانہ شخصیت جو ہے وہ موجزانہ انداز میں یہود کو قتل کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جدھر ابن مریم نظر دوڑائیں گے یہودی طرف سے چلے جائیں گے، تو یہ ایگزیکیوشن ہوگی اللہ تعالیٰ کے اس فاضل فیصلے تو جس کا وہاں پر جا کر ضرور ہوگا۔ اچھا اس کے بعد فرمایا کہ وہ بھی کفر اور ان کی کفر کی وجہ سے وہ قولہ ولا مریم بہتانا عظیما و قولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسی ابن مریم کو قتل کیا، وما قتلوہ، نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ سولی دی، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا۔ اب یہ کنفیوژن کیا ہے؟ یعنی برنماس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری ہیں برنماس، انہوں نے بھی بائبل لکھی تھی، اصل بائبل تو گم ہو گئی۔ اب حافظ سے جو لوگوں نے لکھی جو بائبل اس وقت کانونیکل بائبل کہلاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے نہیں، تو وہ تھے لیکن ان کو مانا نہیں گیا، ان کو تو افضل کر دیا گیا۔ تو ایک لائبریری میں سے وہ بائبل جو ہے وہ مل گئی اور اس کو عیسائی کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے لکھی ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ وہ مطابقت کرتی ہے۔ وہ مطابقت کیا ہے کہ یودیا جو تھا اس نے کہا کہ جی میں یہ جا کر تو نہیں بتا سکتا آپ کو کہ یہ عیسیٰ ہے، البتہ میں آگے آگے داخل ہو جاؤں، کچھ دیر کے بعد تم آنا میرے پیچھے پیچھے نہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے شک نہ پڑے کہ میں ہوں، تم دیکھ لینا کہ میں اس باب میں داخل ہوں۔ اور کچھ دیر کے بعد ہوا کیا کہ جیسے یہاں بھی ہمارے یہاں یہ صوفیہ کا عام دستور ہے، آپ کے بالکل قریب صوفی برکتی صاحب تھے رحمہ اللہ، تو جب یہ
کوئی صوفی بزرگ جو ہے وہ اندر تخلیے میں ہوتا ہے تو اس کے مریدین باہر جو ہے ان کے دیدار کے منتظر ہوتے ہیں کہ حضرت باہر تشریف لائیں تو ہم ان کا دیدار کریں گے، ان کا ہاتھ چومیں گے، ان سے مصافحہ کریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت باہر کے کونے میں ایک کمرہ تھا، اس میں تخلیے میں عبادت میں مصروف اور ہماری منتظر تھے. تو جب یہ دنیا اندر داخل ہوا باغ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے بدل دیا اور جب وہ پہنچا باقی حواریوں کے قریب تو حواری جو ہے وہ لپک کر آئے آقا، اور سپاہیوں نے بتائی ہوئی نشانی کے مطابق اسی آقا کو پکڑ لیا اور سولی ہے وہ یہ چڑھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. قرآن مجید کا سوال ہے، ہمارا تو ایمان قرآن مجید پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چڑھے. قرآن مجید نے یہاں تفصیل بیان نہیں کی تھی ورنہ چھپے والا ہوں، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا اور وہ کنفیوژن جو ہے وہ برنماز کی انجیل سے واضح ہو گیا کہ وہ یہ کنفیوژن. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا دیے گئے اور واضح احادیث میں ہمیں سب ملتا ہے کہ قیامت کے قریب وہ آئیں گے. اب وہ کیا ہوں گے وہ سین حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کیا ہے کہ اب یہ دنیا میں اس وقت جو حالات جا رہے ہیں خاص طور پر 9/11 کے بعد جو ایونٹ یہ ہے وہ رخ ہو رہا ہے ایونٹ کا. اصل میں تو یہ شروع ہو گیا تھا روس کے مغلوب ہونے کے بعد ہی. مرزا صاحب جو ہے وہ افغانستان سے نکل گیا اور علامہ اقبال نے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ انگلش کی مجلس شورا میں پہلے اس کی خبر دی کہ ابلیس کی زبانی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کی جگہ یہ بڑی کا روزگار اشوک کا مانگ پھر یہ جو کمیونسٹ ہیں بھوکے ننگے میں ڈر رہا ہے خبر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے اس کی خاطر کرتے ہیں اپنے کرارے خاص خالد قوم میں اگر نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ والے جانتا ہے جس پر روشن باتیں ہیں جان ہے بس تقیت کتنا ہے پتہ نہیں جان شروع تو ہوا اس وقت لیکن وہ سارا جو انہوں نے اب اسلام کے خلاف اسالٹ کرنے کے لیے اب نقطۂ آباد کیا بنایا ادھر سے کیا سین کے سیناریو کیا بنا یعنی روس جو ہے وہ مغلوب ہوا اور افغانستان کے اندر واپس سیکولر گورنمنٹ بننے کی بجائے کیا بن گیا اسلامی حکومت آ گئی. تو اب ان کو فوراً کلک ہوا پڑا پڑا ہو جاوے وہ تو بڑھ گئی. اب دیکھیے یعنی کیسے پکے پکے بندوبست کیا وہ کیے ہوئے یعنی افغانستان سے فلسطین اس کے درمیان پہ کیا پڑتا ہے ایران. ایران میں کون سی حکومت ہے شیعہ حکومت. یعنی یہ آج سے 1300 سال 1350 سال پہلے کی پلاننگ ہوئی ہے کہ وہ جو جھنڈے حضور نے خبر دی ہے کہ خراسان سے جھنڈے چلیں گے اور کوئی ان کو سر میں منہ نہیں کر سکے گا اور وہ جا کر ایریا میں فلسطین میں جا کر نظر ہو جائیں گے. تو اس وقت کا بندوبست کیا انہوں نے ان سے حکومت بنائی دی ان کا دیا کہ نہیں جانا. آپ کے سوال کا تھوڑا جواب کس میں آ گیا. عراق میں بھی ابھی حکومت جو ہے وہ ساری کوششیں کیا ہو رہی ہیں شام میں عراق میں ہر جگہ جو ہے عراق میں انہوں نے یہ فوج ختم کر کے صدام کی تو کیا حکومت بنائی سب کچھ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بڑا ڈرامہ ہے. یہ آپ اس کو خبروں کا ایک حصہ جو ہے پڑھتے ہیں وہ ڈاکٹر سارا صاحب اللہ ان کو رحمت کرے وہ کہا کرتے ہیں کہ خبریں وہ ہیڈ لائن والی نہیں اثر ہوتی وہ جو چھوٹی خبریں ہوتی ہیں وہ اصل خبریں ہوتی ہیں. اور اخبار کے اندر کے صفحات پر اگر پڑھیں گے تو آپ کو پاس چھوٹی چھوٹی خبریں ملتی ہیں جن سے آپ کو خبر جو آپ کو بتائیں گے. دوبارہ وہ بندوبست اس وقت کیا ہوا اور وہ چیز جو ہے وہ اہم بڑھ گیا ہے. اسلامی حکومت قائم ہوئی تو معلوم ہوا کہ لو جی ہم ساری شامل ہے. لہٰذا انہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا اپنا ورلڈ ٹریڈ سینٹر انہوں نے توڑا اس کو زمین بوس کیا. اور ورنہ آپ بہت کریں نا کہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنی ایکسپینسو موو ہو سکتے نہیں ہو سکتے. دل مانتا ہی نہیں کبھی. تو لیکن اگر آپ یہ سیناریو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ وہ اسلامی حکومت بن گئی اور جھنڈے چلنے کے لیے بیس تیار ہو گیا تو پھر تو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی. یہ اصل میں ساری بات تھی کہ وہ یہاں سے ہوا تو وہ حدیث کے اندر ہے. اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا مسلمانوں کو دبانے کا اور اب مصر میں لیبیا میں شام میں
عراق میں، یعنی میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی ایران کے خلاف جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ کر رہا ہے اور امریکہ اور ایران کی جو ہے دشمنی ہائی لائٹ کی جا رہی ہے، سب برا کچھ ہے، یہ ڈرامہ ہے. یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی بڑی کلیور مووز ہوتی ہیں کہ سنیوں کا لیڈر بھی شیعہ کو بنانے کے لیے. اب بہت سے لیڈر اٹھے، حسن نصر اللہ کو ویسٹرن میڈیا نے کیوں اتنا زیادہ پرومیننٹ کیا ہے کہ سارے مسلمان جو ہے سنی مسلمان جو بھی کرے بات ہوا بڑا لیڈر ہے، بڑا لیڈر. پھر احمد نژاد کو انہوں نے نمایاں کیا اور پھر سنی تک جو ہے وہ یعنی اس کے قائل ہوئے کہ واہ 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 مسلمان ہے. کوئی تو دبنگ آدمی پیدا ہوا ہے کہ ہوتے امریکہ نے سامنے اپنا جگہ بات کرا کری اور میں مسلسل اسی پوائنٹ آف ویو کا یہ کرتا ہوں. بہرحال وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے خلاف اسالٹ ہوگی اور مسلمان دبتے چلے جائیں گے، دبتے چلے جائیں گے، دبتے چلے جائیں گے. پھر ایک صاحب ہوں گے کہ جو حکیم میں بیٹھے ہوں گے اور مسلمان انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مسیح کیا سنائیں. وہ وہاں سے پھسل جائیں گے اور وہ پوچھ ہو گئے پھر جائیں گے مدینہ منورہ میں جا کے بات ہے. اب مسلمان ہے تو وقتاً فوقتاً عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے آنے کا ہے تو پھر مکے میں آئیں گے اور طواف کر رہے ہوں گے خانہ کعبہ کا. پھر لوگوں نے پہچان لیں گے اور اسے کہیں گے کہ آپ کا ہمارے وہ معذرت کریں گے اور جو مسلمان اس وقت لیڈرشپ ہوگی، جو علماء اور اہل درد مسلمانوں کے موجود ہوں گے اس موقع پر اکٹھے ہوئے ہوں گے کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کیا ممکن ہے سارا سناریو بنانا. تو کہیں گے کہ اچھا اگر امت جو ہے وہ دلیل و خوار ہوئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیت کر دی ہے تو کس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. تو پھر وہ قیادت کے لیے آمادہ ہوں گے اور پھر وہیں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے گرد ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور وہ مسلمانوں کے امیر قرار پائیں گے. یہ ہیں امام مہدی. اب جس کے خلاف جو اسکیمیں بڑھ رہی ہے وہ کیا ہے دیکھیں مزے کی بات آپ کو بتاؤں. حدیث کے مطابق یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سعودی میں چلے جائیں ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ محمد ہوتا ہے عبداللہ ہوتا ہے. اور اس وقت کی جو سعودی حکومت ہے اس میں ہاشمی خاندان کا ہر وہ نوجوان جو مذہبی ٹرینڈ رکھتا ہے اس کو اپنی بازو میں لے لیا اور ہزاروں 1500 سے لے کر زیادہ فگر ہے کہ جو نوجوان جو ہے وہ مذہبی کسٹڈی میں یعنی گرفتار نہیں کیا ہوا لیکن حفاظت میں لیا ہوا ہے. ان کو بڑی فرسٹ کلاس کمرہ دیا ہوا ہے، اے سی دیا ہوا ہے، ٹیلی فون دیا ہوا ہے، انٹرنیٹ دیا ہوا ہے، کیبل دی ہوئی ہے. وہ وہاں رہتے ہیں وظیفہ ملتا ہے 1500 2000 ریال جو ہے وظیفہ ملتا ہے تاکہ پبلک میں وہ مکس نہ ہو سکے ان کو اٹھا لیا جائے. اسی بندوبست کے لیے کہ کوئی ویج سے پیدا نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے بھی پکا بندوبست کیا ہوا ہے. حدیث کے مطابق وہ کوئی ریلیجیس ایکٹیوسٹ ہوگا نہیں، یعنی عام سا فلنڈا کا لڑکا ہوگا اور ایک دم جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئے گی. اسامہ کا معاملہ بھی یہی تھا. اسامہ کو جو انہوں نے غیر معمولی اہمیت دی وہ یہی تھی کہ پہلے جو وہ تصویریں بھی دکھاتے ہیں مسلمانوں کو متبر کرنے کے لیے، دیکھو یہ بیچ پر نہا رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ، یہ فلاں کر رہا ہے اور ایسا کر رہا ہے. لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ نے جب ان کا رخ تھوڑا ذہن بدلا کیا بن گئے. یہ ان کی اسکیم ہے اللہ کے دشمنوں کی. اب اس وقت کے بعد کیا ہوگا کہ یہ قیادت سنبھالیں گے مسلمانوں کی اور پھر مسلمانوں میں جان آ جائے گا اور پھر یہ مقابلہ کریں گے کفر کا اور اس کے بعد جو ہے یہ بہت سے علاقے جو ہے واگزار کروائیں گے. پھر اس کے بعد پھر حالات جو ہے پلٹا کھائیں گے. جیسے بدل میں فتح ہوئی تو بدلہ اور بھی ہو گئی. یہ مسلمان پھر مسلمانوں کو سیٹ بیک پہنچے گا. یعنی ادھر سے کیا ہوگا تو المسیح الدجال جو ہے وہ نمودار ہو جائے گا جو یہودیت کا لیڈر ہے. کیا ادھر سے اس کی قیادت ہوگی، ادھر سے حضرت مہدی کی قیادت ہوگی اور مسلمان پھر دبیں گے اور بہت سے علاقوں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کے کہاں جائیں گے یہ سارے امکانات اپنے ذہن میں رکھیے گا. حدیث تو کیا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. کہاں جائیں گے یہ اپنے ذہن میں کیپ اٹ اوپن. اچھا ادھر سے کیا ہوگا کہ ہوتے ہوتے حضرت مہدی جو ہیں وہ دمشق میں جا کر ایک چھوٹے سے علاقے میں چلے جائیں گے اور ایک دن فجر کی نماز کے لیے اذان ہو چکی ہوگی اور تکبیر بھی ہو چکی ہوگی
اقامت ہو چکی ہوگی کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید رنگ کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے موکندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے جو ہے وہ نزول فرمائیں گے اور پہچاننے کے سارے کے عیسیٰ علیہ السلام کے سن جائیں گے. تو حضرت مہدی جو ہیں وہ کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم صلی بنا آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرمائیں گے امام کو مل کو تمہارا امام کو مل نہیں کرے. لہٰذا اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آیا ہوں, لہٰذا جماعت تمہارا امام کرائے گا. پھر حضرت مہدی نماز پڑھیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ یہ لیٹر ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے, لہٰذا اب یہ مینیپولس انداز سے وہ یہودیوں کو قتل کریں گے کہ جدھر نظر دوڑائیں گے یہودی فکر پہ چلے جائیں گے, اور کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی بنا لے گا تو پتھر کہے گا اے مریم کے بیٹے تمہارا ایک دشمن میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, اس کو آگے بولو. اب دوسری طرف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بندوبست ہے اور قرآن مجید میں کہا گیا مولا انبیاء نے وجینا بکم رفیقا بنی اسرائیل سے کہ ہم تمہیں اکٹھا کر کے لفافے میں بند کر کے لے آئیں گے. اچھا اب یہ ہوگا کیسے؟ یعنی یہودیوں نے ایک بندوبست پہلے سے کیا ہوا. یہ آئے دن خبریں نہ پڑتے نا کہ یہودی بستیاں بن رہی ہیں اور فلیٹ بن رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ یعنی یہودیوں کے لیے بے شمار ریزیڈنسز تیار ہو رہی ہیں. کس کے لیے تیار ہو رہی ہیں؟ وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو بینکاری کا نظام ہے یہ یہودی مہاجر کا نظام ہے, اور بینک جو ہو رہے ہیں بڑے بڑے بینکس, ٹھیک ہے نا, آہستہ آہستہ جو ہے وہ بھی تو انہوں نے میڈیا بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. یہودی بڑا استاد, بہت زیادہ استاد. یعنی اس نے شو یہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دنیا میں جو ریسورسز ہیں وہ اس کو اوپن کر دیا بغیر ڈسکریمنیشن. لیکن بڑے حساب سے جو دنیا کو کنٹرول کرنے والے شعبے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے. یعنی ڈاکٹر ساری دنیا سے لے لیے, انجینئر ساری دنیا سے لے لیے, میتھمیٹکس کے استاد ساری دنیا سے لے لیے, فزکس کے استاد, کیمسٹری کے استاد ساری دنیا سے لے لیے. لیکن اکنامکس, پولیٹیکل سائنس, سوشیولوجی, اینتھروپولوجی, سائیکالوجی, فلسفی, یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے پاس رکھے. یہاں تک کہ اسلامک اسٹڈی کے پروفیسر بھی ویسٹ کے اندر ہی ہوگی. اور میڈیا, ماس کمیونیکیشن, یہ اپنے پاس رکھا. اب اس کے ذریعے سے وہ دنیا کو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں. جو چاہتے ہیں وہ خبر جو ہے وہ شائع کرا رہے ہیں, اور اکنامکس پالیسیز جو ہیں, اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ اپنی مرضی کی بناتے ہیں سارے دنیا. لیکن آہستہ 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 یہ ایکسپوز ہو جائے. جرمنی میں ایکسپوز ہوئے اور ہٹلر نے ان کے ساتھ سلوک کیا کہ جس طرح ابھی جو ہوتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری دنیا پر ایکسپوز ہو جائیں گے اور پھر یہ بھاگیں گے. لیکن بھاگیں گے کس طرح؟ یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. یعنی آج جو بینکنگ کا نظام ہے یہ کیا ہے؟ پیسے ہاں ٹھیک ہے صحیح کر دو چیک دیتا تو کیا ہمارے میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو تو پیسے میں ٹھیک ہے ہو گئی تیری ہو گئی تیری ہو گئی تیرے میرے کو آنے جمع تیرے میرے کو آنے جمع. لیکن پیسے کا موجود ہے. یعنی پہلے سکے سے, یعنی پہلے کیا تھے گولڈ کوائن اور سلور کوائن, ان سے کیا آیا سرکاری کوائن. سرکاری کوائن کی اب کیا اس کے بعد کیا ہوا کاغذ. صرف کاغذ پر لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت پر جاری ہوا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبہ پر عامل اعلیٰ کو 100 روپے ادا کرے گا. ہے کاغذ کا سوچا. ٹھیک, بینک پیچھے گارنٹی دے رہا ہے. اور کبھی بھی بینک جو ہے وہ ننگا ہو کے کھڑا ہو جائے کہ میرے کو کچھ بھی نہیں, کیا کر لیں گے؟ دنیا ساری جو ہے وہ ایک دم کنگال ہو جائے گی. اگر بینک سارے جو ہے وہ بینک طرف سے ڈکلیئر کر لیں اپنے کے لیے ہمارے پاس تو کچھ نہیں گیا سوری, تو اب کیا کریں گے؟ یہ کر کے یہ وہاں سے بھاگیں گے ساری دنیا سے, یورپ سے, امریکہ سے, آسٹریلیا سے, رشیا سے بھاگیں گے. کہاں آئیں گے؟ صحیح نہیں, وہیں پر جب قبرستان بنے گا. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جو بندوبست کیا ہوا وہ کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی حاضر ہوگی اور پھر ان کے ہاتھوں کے ساتھ کیسے کردار جرم بری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کرنا, اس کے خلاف ججمنٹ ریزرو کی نا ان کے خلاف.
اب وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. تو یہ سارا جو ہے اس سینیریو ہے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے جو عقائد ہیں مدور عقائد, ان میں باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ کے پیدا ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رب آسمانی کو ماننا جو ہے ہمارے عقائد میں. اگر ہم نہیں مانتے تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. آپ کو تو بہت زیادہ وسطہ اس کو دنیا میں اعلان کیا کہ وہ کو بھی آنا چاہے جو ہوگی وہ اسے ہی میں آ سکتا ہے. ہاں وہ بالکل کچھ بھی کاغذ کا ٹرانسفر نہیں ہوتا نا.